صبح یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر جب وہ باہر آئی تو سب لوگ ٹیبل پر پہلے سے موجود تھے۔ وہ کچن میں جانے کی بجائے سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ 2 دن سے اپنے ہاتھ کا بدذائقہ ناشتہ کھا کر اسے مسرت بیگم کے ہاتھ کا ذائقہ رہ رہ کر یاد آ رہا تھا، مگر اسے کہتی بھی تو کس منہ سے؟ ایک تو ان سے کی گئی بدتمیزی کا احساس اسے رات سعدیہ کے سمجھانے کے بعد ہوا تھا، اور دوسری کم بہت انا آ رہی تھی۔ سعدیہ نے اپنے رات کو دیے گئے لیکچر کا اثر چیک کرنے کے لیے مسرت بیگم کو سے ناشتہ پوچھنے کو بولا، تو وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ تمہارے لیے ناشتہ لاؤں، کیا کھاؤ گی؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ بات پھر سے نامشتعل ہو جائے۔ انڈا پراٹھا لے آئیے، اس نے خلاف معمول تحمل سے جواب دیا۔ تو جہاں مسرت بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہیں ٹیبل پر بیٹھے افراد نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، لے آئیے نا، ایک تو مجھے بھوک لگی اور دوسرا میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ منشا نے ان کو کھڑ اپنی طرف تکتا پا کر کہا تو وہ سرحلاتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے چاول بھی گرم کر کے لائیے گا اور ساتھ دہی بھی، منشا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ تو ختم ہو چکے، جتنے تھے وہ میں نے تمہارے بھائیوں کو دے دیے تھے، اب تم ابھی ناشتہ کر لو، تمہاری یونٹ سے واپسی پر بنا کر رکھ دوں گی تمہارے لیے۔ انہوں نے پلٹ کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اوکے، میں آج 11 بجے آ جاؤں گی۔ مسرت بیگم نے ناشتہ لا کر ہال میں رکھے صوفے کے سامنے رکھی چھوٹی میز پر رکھا اور اسے وہیں آنے کا کہا۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کو یوں بے نیاز بیٹھا دیکھ کر ماہر کی زبان میں کھجلی ہوئی، جس کا نتیجہ بہرحال اس کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہونا تھا۔ یا سیفی لڑکیوں کی ذرا عزت نہیں، آپ دیکھو نا، یہ ذرا سے چاول ہی تھے، اگر ماما کو اس سے پیار ہوتا یا اس کا خیال ہوتا تو ہم میں سے کسی سے بھی لے کر دے دیتی، مگر انہوں نے دوپہر تک ٹال دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ماہر نے مصنوعی ہمدردی سے کہا تو ناشتہ کر دی۔ منشا کے ایک پل کو ہاتھ تھمے، پھر سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ سے مصروف ہو گئی۔ ہوا کہ اگر اس کی جگہ ہمیں سے کسی نے فرمائش کی ہوتی تو ماما اب تک سامان تیار کر چکی ہوتی اور ہمیں کھلا کر بھی، چاہے کچھ بھی ہو مگر ہے تو لڑکی نا، اور ہم لڑکوں کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سفیان نے بھی پورا اس کا ساتھ دیا۔ شاید اس نے کل لگنے والے رجسٹر کا بدلہ چکانا چاہا تھا۔ اوہو، اسما نے اس کے منہ کے بالکل تصاویر دیکھتے ہوئے دونوں کو گھورا۔ لو بلا، ہم دونوں کی کیا غلطی ہے؟ ابھی ماما سے پوچھ لیتے ہیں۔ کیوں ماما؟ ہم ٹھیک ہے رہے نا؟ ماہر نے صفیہ خاتون کے آگے چپاتی رکھتے مسرت بیگم کو بھی شامل کرنا چاہا۔ انسان بن کر ناشتہ کرو، یہ فضول گوئیاں بعد میں کھا لینا۔ مسرت بیگم نے اسے باز نہ دے کر جھٹکا۔ چور ماہر، اب ماما بلا کیسے مان سکتی ہیں؟ ویسے چاول ہے بڑے مزے کے، اگر کسی نے کھانے ہیں تو جوائن کر سکتا ہے، سفیان نے کہتے ہوئے چاولوں کا چمچ بڑھ کر منشا کو دکھاتے ہوئے منہ میں ڈالا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا نمالہ پلیٹ میں پھینکی، تقریباً اردو ہی ٹیبل پر پہنچی۔ ان کے کچھ سمجھنے سے پہلے وہ پانی کا گلاس اٹھا کر ماہر کی پلیٹ میں، شراز کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چبڑ کر سفیان کی پلیٹ میں ڈال چکی تھی، اور اب خود کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ اب خالوص نے دل جلانے والی مسکراہٹ دونوں کی طرف اچھالی۔ جہونک بنے کبھی اسے تو کبھی اپنی پلیٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے اسمن کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ چھائی تھی۔ چودھری قادر میں سر جھکا کر مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ صفیہ خاتون البتہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نکلنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ اس گھر کے ماکینوں کا بلّہ ہی حافظ ہے۔ ساحل بڑبڑاتا ہوا ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اس سے شاہدہ کی زبانی ساری کہانی کا علم ہو چکا تھا، جسے سن کر بے احتیاط اس کے منہ سے لا حول نکلا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ سب سے پہلے ماہر ہوش میں آتے ہوئے چلایا۔ پانی اب پلیٹوں سے نکل کر ٹیبل پر بہہ رہا تھا۔ پہل تم لوگوں نے کی تھی، تو میں نے سوچا جو چیز میری نہیں تو وہ کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سو رزلٹ تمہارے سامنے ہے۔ منشا نے اس کے چہرے کا نوٹس لیے بغیر اطمینان سے جواب دیا۔ پانی بہتا ہوا سفیان کی گود میں گرا تو وہ اچھل کر کرسی سے اٹھا۔ وہ سعدیہ کو بیگ لانے کا کہہ کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ سفیان اب کچن میں جا کر شرٹ صاف کر رہا تھا۔ صفیہ خاتون اس کو ڈٹائی سے وہیں بیٹھا دے کر سعدیہ سے بولی، اپنی بیٹی کو لے اور شہر چلی جا، مجھے میرے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا۔ اس لڑکی کو کسی کا نہ لحاظ ہے نہ مروت، اور میرے گھر میں ایسے بولے بیل کی کوئی جگہ نہیں۔
یہ چلتی پھرتی آفت 4 دن میں ہی حویلی کا نقشہ بدل دے گی۔ صفیہ خاتون اس کو گھورتے بولی مجھے بھی اس جیل میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، فکر مت کرے چلی جاؤں گی، آپ کا یہ گڈن سدا محل آپ ہی کو موبائل کو منشا نے طرح کا شراز ماہر سفیان اپنے اپنے بیگ لیے نیچے آئے۔ سعدیہ نے بھی اس کا بیگ اور کتابیں لا کر اس کو دی تو وہ دوپٹہ اوڑھ کر بیگ کندھے پر رکھنے لگی۔ کمال کرتی ہے ماں، کہاں جائے گی وہ اور کیوں جائے گی؟ میری بیٹی ہے تو میرے پاس ہی رہے گی، اتنے سال وہ ہم سے دور ہی ہے، یہ کافی نہیں ہے؟ چودھری قادر نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ ان دونوں کا محو گفتگو چھوڑ کر وہ لوگ باہر کی جانے بڑے کہ اچانک منشا کو یاد ہے کہ اس کا موبائل کمرے میں چارجنگ پہ لگا ہوا ہے۔ وہ شراز کو ویٹ کرنے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ تینوں حال کے دروازے پر کھڑے اس کا انتظار کرنے لگے۔ تم اپنی بیٹی کے ساتھ ہو، پھر میں جا رہی ہوں۔ اب یا تو یہ اس گھر میں رہے گی یا پھر میں، کیونکہ میں اسے اس گھر میں ہرگز بھی برداشت نہیں کرنے والی، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ منشا جو اپنے کمرے سے نکل رہی تھی ان کی بات سن کر رکی۔ اس نے گھوم کر انہیں دیکھا جو چودھری قادر کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر جانے کے بجائے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایکچولی آئیڈیا برا نہیں ہے، اب اپنا بندوبست دیکھ لیں، کیونکہ اب تو میں کسی بھی صورتحال سے نہیں جانے والی، بلکہ آج تو میں یونی بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں ٹیبل پر رکھی اور خود ان کے عین سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ صفیہ خاتون غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے گنگ بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ حال کے دروازے پر کھڑے تینوں بھائیوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ چودھری قادر بھی اس کی جرأت دیکھ کر حیران تھے۔ کچھ خیال آتے ہی اس نے مڑ کر شہراز لوگوں کو دیکھا جو اس کے منتظر کھڑے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ سب جاؤ، آج میں چھٹی پر ہوں، ماہر کیلکولس میں میری حاضری لگوا دینا، باقیوں کا میں خود دیکھ لوں گی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہانگ لگائی۔ اصل ماحول تو اب بنے گا، دادی کی ٹکر کی ہے، ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر، ہاں بس یہ تعین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ شیر کون ہے اور سوا شیر کون۔ شراز کے پیچھے آتا ماہر مسکراتے ہوئے بولا، شرم کرو دادی، شراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، منشا نہیں جائے گی؟ گیداج سے گاڑی نکالا اسفند انہیں آتا دے کر رکا۔ دادی سے متھا لگائے بیٹھے سفیان نے جواب دیا، ویسے میں ایک بات سوچا ہوں، جیسی اس کی نیچر ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر ضد کر کے بیٹھ جاتی ہے اور غصہ تو ناک پر دڑا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت جاننے کے بعد بھی میں توقع کر رہا تھا کہ طوفان اٹھائے گی، مگر یہ تو ایک دم سے خاموشی ہو گئی ہے۔ اس کا اتنا ٹھنڈا ری ایکشن کم سے کم میں تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ ماہر نے پرسکون انداز میں کہا، تم نے کبھی جون جولائی میں آنے والی آندھی دیکھی ہے؟ موسم کتنا صاف ہوتا ہے، ایک دم سے خاموشی اور پرسکون ماحول ہوتا ہے، مگر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آندھی آئے گی۔ پتہ ہے کیونکہ اس خاموشی اور سکون میں ایک وحشت ہوتی ہے، حبس اور گھٹن چیخ چیخ کر طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی ہوتی ہے، اور میں بھی اس خاموشی کے پیچھے وہی آندھی طوفان دیکھ رہا ہوں جو ایک بار آئے تو سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ عثمان نے سنجیدگی سے جواب دیا، چلیے بھائی ہم لوگ چلتے ہیں، ہاں گھر بھی چکر لگا لیجیے، البتہ ایسا نہ ہو کچھ گڑبڑ ہو جائے کہ ہماری بہن اپنی ماؤں سے تو بالکل بھی سنبھلنے والی نہیں۔ شہراز نے گاڑی میں بیٹھے اسے تاکید کی۔ عثمان اسوات میں سہلات اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے موبائل میں سر دیے فیس بک کو سکرول کرتے سامنے سے چلی آ رہی تھی کہ حال میں موجود تحت کے پائے سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ پیر پکڑے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ صفیہ خاتون جو تحت پر لیٹی ہوئی اونگ رہی تھی ایک دم سے ڈر کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھی۔ ہائے کم بخت، ڈرا کر رکھ دیا، دن دہاڑے ڈرتے آپ ہی کو دیکھا ہے۔ اپنا پیر دباتی منشا نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، سامنے بیٹھی اس منظر سے لطف اندوز ہوتی صفا نے مسکراہٹ چھپانے کو اپنا رخ موڑا۔ لڑکی تمہاری جان کو چین اور سکون کیوں نہیں؟ اچھی خاصی میری آنکھ لگ گئی تھی، انہوں نے تکیے کے نیچے رکھا اپنا چشمہ نکال کر پہنتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آنکھ لگا لیجیے گا، اکھیاں لگانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ کندھے اچکاتی حال میں ان کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ ویسے صفا بندے کی جب ریٹائرمنٹ کی عمر ہو جائے تو اسے بہو جی لے لینی چاہیے، نہ کہ جبری طور پر اقتدار میں رہ کر حکم چلاتے رہنا چاہیے۔ منشا نے شاہدہ بیگم کو دوپہر کے کھانے کے لیے صفیہ خاتون سے پوچھتے دیکھ کر صفا سے کہا، نہ تمہارا مطلب ہے کہ میں ان سب کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دوں، ان کو منمانیاں کرنے دوں؟ صفیہ خاتون اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، ظاہر باب کی اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، اپنے دور میں ڈٹ کر حکومت کی، اب ان بیچاریوں کو بھی تو کرنے دے، یہ ابھی تک شوق پورا نہیں ہوا آپ کا؟
منشا نے چلانے والی مسکراہٹ ان کی طرف چالی. جانتی ہوں تم یہی چاہتی ہو کہ میں کسی پرانے سامان کی طرح کونے خدرے میں پڑی رہو. تم لوگوں کے جو دل میں آئے کرتے پھرو. سب یہاں اب کی بار ہم کسی کو کسی کونے خدرے میں پڑے رہنے کو کس نے کہا؟ بس اپنے اندر کی حکمرانی کو مار کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. عموماً اس عمر میں آ کر لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، مگر یار صفا تمہاری دادی کا تو مجھے دور دور تک ایسا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا. اس نے مصنوعی تاثر سے سر کر تم میرے سامنے زبان مت چلایا کرو، کسی دن کاٹ کر کدو کو کھلا دوں گی. اس کو دو بدو جواب دیتا. دیکھو وہ ایک دم سے جلال میں آئی تھی. ابھی تک ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو منشا سرا بخش کو ہاتھ تک لگا سکے. اس نے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ سجا کر کہا. اس کی باتوں سے زیادہ اس کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ انہیں تیش دلا رہی تھی. منشا باجی باز کر دے کو دادی کے جلال کو آواز دے رہی ہیں. صفا نے صفیہ خاتون کے بگڑتے تیور دیکھتے ہوئے اس کے کہا. چل اوے دادی کی سگی، جاؤ جا کر اپنی چچے سے پوچھو میرے چاول تیار ہوئے یا نہیں. ان سے کہنا ساتھ میں تگڑا سا رائتا اور سلاد بھی بنا لے. انہیں شاہانہ انداز میں صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، جس کو دیکھتے ہوئے صفیہ خاتون جل کر رہ گئی. وہ وہیں حال میں بیٹھے چاول کھا رہی تھی کہ حیدر آ پہنچا. صفیہ خاتون سے سلام دعا کے بعد وہ اس کے پاس ہی چلایا تھا. ہیلو کزن، کیسی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. وہ جسے اگنور کرنے کا موڈ بنا رہی تھی. دوسرے فلور سے نیچے جھانکتی بھرا کو دیکھ کر اسے اس دن کا اس کا رویہ یاد آیا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ کی چوٹ جس پر پٹی تو اتر چکی تھی مگر نشان ابھی بھی باقی تھا، سو وہ اپنا بدلہ چکانے کا پورا پروگرام بناتے اس کی جانب متوجہ ہوئی. ایک دم فٹ آپ کیسے؟ اس نے چہرے پر نرم سے مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا. میں بھی ٹھیک، تم سناؤ؟ آپ نے کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے، خیریت تھی؟ منشا نے پانی کا گلاس لبو کو لگاتے ہوئے کہا. تمہیں پتہ تو ہے سیمسٹر چلا تو پروجیکٹ کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے. اگر مجھے پتہ تھا کہ کوئی مجھے مس کر ہے تو میں پہلے ہی حاضر ہو جاتا. وہ بات کے آخر میں اس کی جانب جھکتے ہوئے شرارت سے بولا. جواب میں حال اس کی نکرائی کہہ کے سے گنج اٹھا. اس نے ہنستے ہوئے ترچھی نظر سے اوپر دیکھا تو فرحانہ اسے کسی بلی کی مانند دکھ رہی تھی جو اپنے شکار پر کسی بھی لمحے جپڑنے کو تیار بیٹھی ہوتی ہے. میں نے کوئی جوک تو نہیں سنا جو یوں ہنس رہی ہو؟ اس کو یوں ہنستے دیکھا ہے تو مسکراتے ہوئے استفسار کیا. لڑکے تم آہستہ بھی ہنس سکتی ہو، یہ چڑیلوں کی طرح بےہودہ کہہ کے لگانے ضروری تو نہیں. اور حیدر تم کیا وہاں بیٹھ کر گپے ہانک رہے ہو؟ اسمند گھر پر نہیں ہے، دیر پڑ گیا، اس سے ملنا ہے تو وہیں چلے جاؤ. کافی دیر سے دونوں کو دیکھتے صفیہ خاتون کے برداشت نے جواب دیا تو وہ دونوں ٹوکے بنا نہ رہ سکی. فرحانہ بھی اپنے نیچے حال میں ان کے پاس قریبی ایک صوفے پر آ بیٹھی اور ٹی وی آن کر کے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی، مگر ساری حساسیات انہی کی طرف مرکوز تھی. میری اسمند سے بات ہو کے وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر تک گڑھ ہی آ رہا ہے. حیدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا اور خود گلاس اٹھا کر جگ سے پانی لے کر پینے لگا. منشا سے چائے پانی پوچھے کی ایسی امید تو خیر ابھی تک اس نے بھی نہیں باندھی تھی. چاول کھاتے کھاتے اس کی نظر حیدر پر پڑی تو اس نے سادی کو آواز لگائی. اس کے لیے چاول بنا کر وجیحانہ سمیٹی. مسرت بیگم باہر آئی. کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کہنا تھا کہ آپ حیدر بھائی کو بھی چاول لا دیں. منشا نے مسرت بیگم سے کہا. منشا کے بھائی کہنے پر حیدر کو بے احتیاط اچھا لگا. اب ٹھیک ہے. منشا نے اس کو مسلسل کھانستے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا. وہ جو کھانس کا دوہرا ہو رہا تھا اس کے پوچھنے پر پہلے نفی میں پھر اس بات میں سہلا دیا. تھوڑی ہی دیر میں مسرت بیگم نے پلیٹ لا کر اسے دی تو وہ خاموشی سے کھانے لگا. مزید کچھ کہنے پوچھنے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی کہ منشا کا کیا بھروسہ کچھ اور بول دے. اتنی دیر میں اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی. ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل میں میسج آ کی تو وہ ہنسفند کا میسج جگمگا رہا تھا جس میں اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے. تمہارے بہن کے ساتھ لنچ کر رہا ہوں. اس نے شرارت سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ لکھ کا میسج سینڈ کیا اور اسمند کے جواب کا انتظار کرنے لگا. جانتا تھا کہ اسمند ضرور جواب دے گا اور کچھ سیکنڈز کے توقع سے اسمند کا جوابی میسج حیدر کے موبائل میں موجود تھا. بچوں کا جتنے لنچ ڈنر کرنے ہیں ہمارے بعد تمہاری بھی باری آنے والی ہے اور آج سویر تم پچھتاؤ گے. چھپنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی. دوسری جانب سے اسمند کا ہنسا سڑا ہوا جواب آیا تھا. ہاں میں نے ایسا کیا جو ایسی نوبت آئے گی؟ اس نے ہنستے ہوئے لکھ بھیجا. تمہارا یہی جرم کافی کے قریب تم وہی انسان ثابت ہونے والے ہو جو ہر اچھے برے موقع پر سے کارڈ گفٹ بھیجا کرتا ہے، اور انشاءاللہ یہ میں جلد ہی ثابت کر دوں گا کیونکہ میرے پاس کچھ پروف بھی ہیں جو کافی ہوں گے جناب کو مجرم ثابت کرنے میں.
اسمن کے کرارے سے جواب کے ساتھ منہ چڑھاتا ہوا ایموجی بھی تھا۔ اسمن نے ہنسی خطرناک دھمکی دے ڈالی تھی۔ پل بھر میں اس کی مسکراہٹ اور شرارت اونچی ہوئی اور وہ موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پہلے مسکراہٹ اور پھر سنجیدگی دیکھ منشا کچھ اور ہی سمجھے اور کچھ اسے فرحانہ سے اپنا بدلہ بھی چکانا تھا۔ سو فرحانہ کو آواز دے کر خالی برتن اٹھانے کو کہا۔ ادھر مکمل طور پر اس کی طرف گھومی اور پھر گلا کھنگارتے ہوئے جواب دیا، آپ کی گرل فرینڈ کیسی ہے؟ میری گرل فرینڈ کون سی ہے؟ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہیں کتنی رکھی ہوئی ہیں جو پوچھ رہی ہیں کون سی؟ منشا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے حیدر کو دیکھا۔ میرا مطلب کون سی اور کہاں کی گرل فرینڈ؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، حیدر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ غلط فہمی کیسے؟ اس دن آپ خود ہی تو بتا رہے تھے کہ یونی میں ایک لڑکی آپ کی کلاس فیلو ہے، وہ بہت پیاری اسٹائلش تھی اور آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ منشا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کب بتایا تھا؟ اب کی بار حیدر نے آنکھیں پھاڑی۔ ارے آپ اتنے جلدی بھول گئے؟ ابھی کچھ دن پہلے تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ بہت اچھے دوست ہیں، آپ دونوں میں کمال کی انڈرسٹینڈنگ میں ہیں، ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ عنقریب آپ اپنی کلاس فیلو سے شادی بھی کرنے والے ہیں اور اسی سلسلے میں آپ نے اپنی ماما سے بھی بات کر لی، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور معلوم ہے کیا؟ وہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ چلیے میں بتاتی ہوں کہ کل یونی میں آپ کی وہی کلاس فیلو ملی تھی مجھ سے۔ آپ کا پوچھ رہی تھی کہ حیدر یونی کیوں نہیں آ رہے تم؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، بیچاری کافی اداس دکھ رہی تھی۔ ایک بات ویسے لڑکی تھی، بہت پیاری، دودھ کی طرح سفید رنگت کے، ہاتھ لگائیں تو کہیں میلی نہ ہو جائے، سرخ سیب کی مانند دمکتے رخسار، ریشمی شولڈر کٹ بال، اس پر اس کی جینز ٹی شرٹ سچی میں کمال لگ رہی تھی۔ بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، چاند سورج کی جوڑی ہوگی آپ دونوں کی۔ آپ کے نہ آنے کا سن کر اس کا منہ لٹک گیا تھا۔ اس کا جو پریشان دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہیں سے آپ کو پکڑ کر اس کے سامنے کھڑا کر دو۔ اس نے افسوس و ہمدردی کے ملے جلے تاثر سے کہتے ہوئے اکیوں سے فرحانہ کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ وہ پل میں ہی غم اور غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے منشا کے دل کے آخری کونے تک ٹھنڈک اتر چکی تھی، مانند جیسے کسی نے برف کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ یکا فرحانہ ایک دم سے اٹھی، وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ منشا نے اس کی پشت کو جن اکھیوں سے دیکھا تھا، اگر وہ مڑ کر دیکھ لیتی تو کام کا رہ جاتی۔ اس کی جانب سے فارغ ہو کر وہ حیدر کی جانب متوجہ ہوئی، جو حیرانی اور پریشانی کی عملی تفسیر بنا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور ساتھ اپنی نادیدہ گرل فرینڈ کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ کب اس نے اس اہم راز سے اسے آگاہ کیا، اسے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ سوری دوست، کسی سے اپنا حساب برابر کرنا تھا، اسی لیے یہ لمبی لمبی چھوڑنے پڑی۔ آئندہ کچھ زیادہ ہی دور چلی گئی، مگر مجبوری تھی۔ منشا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے معذرت کی۔ کیا مطلب حساب برابر کرنا تھا؟ اور کس سے کرنا تھا؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کے پے در پہ حملوں سے وہ مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ کی غزنہ صاحب آپ کی محبت میں گلے تک ڈوبی ہوئی اور اس کی طرف میرا کچھ ہرجا پانی نکلا تھا، بس وہی نکالا ہے اور ایسا نکالا ہے نا کہ یاد رکھے کہ پنگا لیا کسے تھا۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، مطلب یہ سب جو تم نے ابھی کہانی سنائی ہے محض اسی لیے تھی کہ تم نے اس سے بدلہ لینا تھا؟ حیدر نے سیدھے ہو کر بیٹھے ہوئے بےچگی سے پوچھا۔ تو اس نے تسلی سے ہاں میں سہ ہلایا۔ مطلب تم مارے صدمے کی اسے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہاں جی، میرا مطلب بھی وہی تھا اور مطلب بھی میں ہوں۔ منشا حیرت سے گانگ بیٹھے حیدر کا کندھا تھپک کر وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ صفیہ خاتون کی کڑی نگاہوں نے کمرے میں داخل ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ یا اللہ، اب تو ہی میری حفاظت کر سکتا، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ مجھے تیری اشد ضرورت ہے۔ منشا کے جانے کے بعد حیدر بے بسی سے اوپر کی جانب دیکھتا دعائیا انداز میں گویا ہوا۔ شام کا وقت ہو چلا تھا۔ شیراز لوگ یونی سے، اسمن ساحل اور چودھری قادر لوگ ڈیرے پلفام سے واپس آ چکے تھے اور اس وقت ہال میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ باورچی خانے میں مسرت بیگم سعدیہ سے شام کی چائے بنوا رہی تھی۔ ماہر اور سفیان اسائنمنٹ اور نوٹس بنانے میں مصروف تھے۔ سیڑھیوں کے پاس سے منشا بھی بیٹھی یونی کا کام کر رہی تھی۔ یونی تو وہ گئی نہیں تھی، مگر کلاس کی جی آر سے لیکچرز کا پوچھ لیا تھا۔ ماہر کی نظر بار بار بھٹک کر اس کی طرف جا رہی تھی۔ جب سے اسے حقیقت کا پتہ چلا تھا، ان سب سے دور دور رہنے لگی تھی۔ کبھی موڈ ہوتا تو بات کر لیتی، ورنہ خاموش ہی رہتی۔ اس کی اتنی خاموشی ماہر سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔
وہ کچھ حصے میں اس سے اچھا حادثہ مانوس ہو گیا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ ان دونوں کی نیچر کا ایک سا ہونا تھا۔ نہ صرف باتوں میں اسے ٹکر توڑ جواب دیتی تھی بلکہ شرارتوں میں بھی اس کے ہم پلہ تھی۔ کبھی کبھار تو کچھ ایسا کر جاتی کہ وہ خود حیران ہو جاتا۔ اب ایک دم سے اس کا سرد رویہ اسے چبھ رہا تھا۔ مسرت بیگم کے ساتھ بھی اگر اس کا رویہ گستاخانہ نہیں تھا تو وہ دوستانہ بھی نہیں تھا۔ بقول دلاور کے کہ جب تک وہ جی بڑھ کے صحیح سے اپنا غبار نہیں نکالے گی تب تک وہ نارمل نہیں ہوگی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، نہ کسی سے کچھ کہہ رہی تھی اور نہ ہی سن رہی تھی۔ کچھ سوتے ہوئے ماہر نے اس کا منہ کھلوانے کا فیصلہ کیا۔ یار صاحب، اگر بلو کے چدے کو پتھر مارو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر تو پتھر مار کر بھاگ جاؤ، مگر سیف زون میں پہنچ جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بھاگنے میں ناکام ہو تو آپ سوچ کر سنگل سے ڈبل اور پھر ٹرپل بھی ہو سکتے ہو۔ مگر تو کیوں پوچھا؟ سفیان نے تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ اسے پوچھا۔ میں چتے کو چھیڑنے کا سوچ رہا ہوں، ماہر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مطلب؟ سفیان نے اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا تو اس نے آنکھ سے منشا کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے تک اسے اور منشا کو دیکھتا، مگر جب بات سمجھ آئی تو ایک دم سے اچھلا۔ نو نیور، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم لیٹ ہو چکے ہو۔ میں سوچ چکا ہوں اور اب عمل بھی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ نوٹس پھینکتا ہوا اٹھ کر ہوا۔ ماہر اس نے منشا کے جانب بڑھتا دیکھ اسے تنبیہ بکر مگر سنی انسنی کرتا اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سفیان کی آواز عثمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے اسے اشارے سے سمجھایا۔ اس سے پہلے وہ اسے جا کر روکتا وہ اسے چھیڑ چکا تھا۔ چلو اٹھو، جا کر اوپر بیٹھو۔ اس کے حکم دینے والے انداز پر اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے اپنے نوٹس پر جھک گئی۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ماہر نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے نوٹس کھینچے۔ اس کا کھینچا تانے میں نوٹس آدھے ماہر کے ہاتھ میں اور آدھے منشا کے ہاتھ میں رہ گئے۔ نوٹس کے ساتھ ہوئی یہ زیادتی دیکھ کر منشا کا صدمے کے مارے منہ کھل گیا تھا۔ ماہر اور منشا کی خودی تکرار دیکھ کر شرار سفیان سے پہلے ہی تشویش میں مبتلا تھے، مگر نوٹس کے ساتھ ہوئی زیادتی دیکھ ان تینوں کو اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ منشا اب لازمی ماہر کو ایک خطرناک آندھی طوفان کی طرح اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ مگر اس کو ماہر کو صرف گھورتے اور پھر نظر انداز کرتے دیکھ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ حیرانی میں مبتلا تھے۔ دوسری طرف ماہر نے نوٹس کے پھٹنے اور منشا کو جلال میں نہ آتے دیکھا دوبارہ سے مخاطب کیا۔ منشا کہا، کیا ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، تم یوں نیچے بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی، چلو اٹھو اور وہاں ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو۔ ماہر نے اس کے تیور نظر انداز کرتے ہوئے آسمان اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں کون سا یہاں سیڑھیوں پر پہلی بار بیٹھی، ہٹو آگے سے، لے دے کر میرے نوٹس بھی پھاڑ دی۔ اس نے پھٹے ہوئے پیپر اٹھائے اور دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں کچھ بکواس کر رہا ہوں، فوراً اٹھو یہاں سے۔ ماہر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ ماہر آرام سے سمجھا، جب برداشت نہ ہوا تو فوراً ماہر کو آنکھیں دکھائے، تکلیف کیا ہے تمہیں؟ کیوں مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے؟ منشا اس کی رٹ سے تنگ آ کر بولی تھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس تم ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو، یہاں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی۔ ماہر کہتے ساتھ ہی اسے کھینچتے ہوئے صوفے کی طرف لے جانے لگا۔ اور میں تمہارے ساتھ آ کر کیوں بیٹھوں، وجہ جان سکتی ہوں؟ اپنا ہاتھ ماہر کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیونکہ تم اس گھر کی بیٹی ہو، ہماری بہن، ہمیں گوارا نہیں کہ ہماری بہن یوں الگ تلگ زمین پر بیٹھے۔ ماہر نے اسے صوفے کے پاس لے جا کر چھوڑتے ہوئے جواب دیا، بہن ریلی؟ اس نے آبرو اچک گئے، ہاں اس میں شک کی تو کوئی بات نہیں، ماہر نے اکڑ کر کہا۔ سب لوگ سانس روکے دونوں کو ہاتھ سے پر منشا کو دیکھ رہے جو اسے جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والی، اور باقی بھی خاموشی سے ان کی بحث سن رہے تھے۔ میری بات کان کھول کر سنو، میں تمہاری بہن نہیں ہوں، سمجھے، اور نہ ہی آج کے بعد ایسا کچھ بولنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر زبان کرتے ہوئے بولے اور باہر کی طرف مڑی، تم میری بہن ہو، سکی بہن، اور اس حقیقت سے تم جتنا بھی فرار حاصل کرنا چاہو یہ حقیقت نہیں بدلے گی۔ اور اب تو مجھے واقعی ماما کا فیصلہ غلط لگنے لگا ہے کہ انہیں تمہیں کسی کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ کتنا بزدل بنا دیا ہے تمہیں سعدیہ آنٹی نے۔ آج چوتھا پانچواں دن ہے اور تم اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پا رہی۔ ماہر کے تن پر اس کا خون کھول اٹھا تھا اور سامنے سے چائے کی ٹیلی کر لاتی سمیلہ کے ہاتھ سے
جبر کو اس نے ٹرے دیوار میں ماری، حال میں بیٹھے لوگ یکبارگی سے کھڑے ہو گئے، گویا صوفوں میں کیل نکل آئے ہوں۔ نہیں ہوں میں تمہاری بہن سمجھے تم، نہیں ہوں میں بہن اور نہ ہی کسی دوسرے کی کچھ لگتی ہوں، میں صرف ایک ملازم کی بیٹی، سے زیادہ مجھے کچھ بننا بھی نہیں۔ وہ ایک دم سے چیخی تو ماہر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ چیخنے چلانے سے اور تمہارے کہنے سے رشتے بدل نہیں جائیں گے، ماہر نے اطمینان سے کہا۔ وہ شاید اس کا سارا غبار نکالنا چاہتا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ ٹیبل پر رکھا جگ گلاس ہاتھ مار کر گراتی ہوئی چلائی کرسی کو ٹھوکر مار کر اس نے دور پھینکا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے پاؤں کا اپنا انگوٹھا کرا کر رہ گیا تھا۔ دوسرا گلاس اٹھا کر اس نے دیوار پر لگی LED میں دے مارا، سیڑھیوں کے پاس رکھے گملوں کو بھی پاؤں کی ٹھوکر سے گرایا۔ سامان پھینکنے اور توڑنے پھوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ چیخ چلا بھی رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں حال کا نقشہ بدل چکی تھی۔ سبھی ہکا بکا اس کا رد عمل دیکھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ صفیہ خاتون ششدر تھی، جو ناک پر انگلی رکھے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ حال کو تہس نہس کرتے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماہر جو کچھ بولنے لگا تو اس کے آنسو دیکھ کر لب بینچ کر رہ گیا۔ وہ پہلی سیٹ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ باورچی خانے کے دروازے پر اسے دیکھتے ہوئے مسرت بیگم اس کے پاس آئی۔ کیوں رو رہی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ پل انہیں دیکھتی رہی۔ کیا کچھ نہیں تھا، ان کی آنکھوں میں حسرت، ممتا کی پیاس اور برسوں کا انتظار۔ ان سے ہٹ کر اس کی نظر ایک جانب کھڑے چودھری قادر پر پڑی۔ وہ ان کا ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹاتی ہوئی جارحانہ انداز میں ان کی جانب آئی۔ آپ ذمہ دار ہیں اس سب کے، صرف آپ کی وجہ سے کہ سب کچھ ہوا۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی، مگر آپ اس نعمت کے قابل نہیں تھے، آپ اچھے باپ نہیں بن سکے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جو کچھ کہ تمہاری ماں نے کیا، میں تو خود بے خبر رہا ہوں۔ چودھری قادر اپنے اوپر ہوئے اس اچانک حملے پر بکھلا گئے۔ ان کو گڑبڑاتا دیکھ اتنی سنجیدہ سچویشن میں بے سمجھ کی ہنسی چھوٹتے رہ گئی۔ ایگزیکٹلی، آپ تو بے خبر ہی تھے، ساری زندگی بے خبری ہی رہنا تھا، اور آپ کی اس بے خبری کو قدرت کا پورا فائدہ اٹھائے گا۔ فائدہ اٹھایا جاتا، اسی لیے میری سگے ماں نے مجھے کسی اور کے حوالے کر دی۔ ایک طرح سے وہ ٹھیک ہی تھی، گھر میں پہلے سے موجود لڑکیوں کا حشر دیکھ رہی تھی اور ان کے باپ کو بھی، جس نے پیدا کر کے خاندان کے رسم و رواجوں کی بین چڑھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی تھی کہ مستقبل میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ سمیرہ کے باپ کی طرح منشا کا باپ بھی آنکھیں بند کیے چپ کا روزہ رکھ لے گا، تو انہوں نے مجھے منظر سے ہی ہٹا دیا۔ منشا نے چودھری قادر کے ساتھ کھڑے چودھری غفار کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ نظریں پھیر گئے۔ ایکچولی آپ سب کا بھی قصور نہیں، وہ ایک دم سے پلٹی اور صفیہ خاتون کے پاس ہے۔ اصل قصوروار تو یہ ہے اس گھر کی سربراہ اور حویلی کی مالکن صفیہ خاتون ہاتھ نچاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں بولی۔ ہماری سب سے بڑی دشمن تو یہ ہے، انہوں نے سمیرہ سے اس کا بنیادی حق، اس کی تعلیم چھینی، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو کچلا، اس کی عزت نفس ناک کی دھجکیاں بکھیری، اس کے وجود کو سرے سے نظر انداز کیا گیا۔ پھر یہی سب کچھ فرحان اور صفا کے ساتھ ہے گیا اور رہ گئی میں۔ وہ نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کی، مجھ سے تو میری شناخت ہی چھینی، مجھے میرے اصل سے دور کریے، میری سب سے بڑی مجرم تو آپ ہیں، چلیے چھوڑیے اس سب کو بھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی اوندھی پڑی کرسی کی سیٹ کا وہ ان کے سامنے بیٹھی، ٹیبل پر قسمت کا منہ بننے لگا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو دلاور کی کال تھی اور ریسیو کردہ سر پہ ہو گیا۔ ہاں بولو یار، یہ منشا کو تو بھیجنا، میں کال کر رہا ہوں تو میرے کال بھی نہیں اٹھا رہی، مجھے اس سے ملنا ہے۔